السلام علیکم۔ آج بات ہوگی انسانی صحت کے حوالے سے۔ صحت ایک نعمت ہے، ایک دولت ہے۔ بڑی اہم کچھ باتیں ہیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگی۔ میں ہوں انتخاب عالم سوری، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو انشاءاللہ اچھی معلومات ہمارے اس چینل پہ ملا کرے گی۔ میں کچھ باتیں بڑی اہم یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحت جو ہے وہ دیکھیں، صحت جو ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ صحت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، تندرستی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور انسان کی صحت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ بیمار پڑتا ہے، جب اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ کسی مصیبت و مشکل میں آتا ہے، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے۔ اور صحت کے معاملے میں دراصل ہم یہ سمجھیں کہ یا تو دیکھیں ہم اپنے آپ کو بیماری میں گزاریں، اپنا وقت گزارتے۔ بہت سے لوگ دیکھیں میں نے ہوتا ہے بڑی عمر کو پہنچتے نہیں کہ ان کو بیماریاں شروع ہو جاتی ہے، اور آج کل تو 40 سال 30 سال کی عمر کے بعد بھی لوگوں کو دیکھ کے بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایسی صحت کا کیا فائدہ، ایسی جسم ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے کہ زندگی گزارو تو ایک کوالٹی آف لائف کے ساتھ گزارو۔ زندگی تو سبھی گزار رہے ہوتے ہیں نا، زندگی جہاں تک لکھی ہے وہ بھی پوری ہوگی، لیکن لائف جو ہے کوالٹی کے ساتھ گزرے، صحت کے ساتھ گزرے، تو وہ آپ انجوائے بھی کریں گے، آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا۔ تو صحت کے بارے میں تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اس کی افادیت کتنی ہے، لیکن ہم جو صحت کے معاملے میں نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بیسیکلی۔ اچھا، صحت کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے انسان کی سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان جیسا سوچتا ہے نا تو ویسے ہی ہوتا ہے۔ اب وہ انسان کو چاہیے کہ مثبت سوچے، تو مثبت سوچ، مثبت تھنکنگ، پازیٹیو تھنکنگ جسے کہتے ہیں، یہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ایک تو یہ کہ غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، غصہ جس کو ہوتا ہے، جس کو غصہ آتا ہے، اس کی صحت صحیح نہیں رہتی۔ غصہ حرام بھی ہے، اور غصے میں جو ہے انسان جو ہے نا وہ اس کے میڈیکلی اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں چیزیں، اور غصے سے جو ہے وہ انسان کے صحت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو غصہ ایک تو نہ کریں، نیگیٹو سوچ نہ کریں۔ اچھا، دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ ایک تو ہمارے لوگ جو ہے نا غذا پہ توجہ نہیں دیتے۔ غذا جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، ہم متوازن غذا لیں۔ ہمارے یہاں ایک عجیب سا رواج ہے کہ کب کھانا کھا رہے ہیں، کب پانی پی رہے ہیں، نہیں کھا رہے، کبھی زیادہ کھا رہے ہیں، کبھی کم کھا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ متوازن غذا لیں، اور غذا میں جو ہے وہ ایک سادہ غذائیں ہو تو بہت اچھی بات ہے، گھر کی غذا ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ باہر کے ہوٹل سے کھانے سے اوائڈ کریں، فضول قسم کی چیزوں سے ہم لوگ کھا لیتے ہیں۔ بڑی بری عادت ہوتی ہے جو ہے مرچ مسالے والی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، وہی ہائیجینک نان ہائیجینک کا خیال نہیں رکھتے، اور ہم بہت سی ایسی جو بازار کی چیزیں ہوتی ہیں، ہوٹلس ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ جو کھانے بنتے ہیں وہ دراصل ان کے بارے میں نہیں پتہ کہ وہ کھانے جو ہے وہ کہاں بن رہے ہیں، وہ کیسے بن رہے ہیں، اور ان میں جو صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جو صفائی کے گھر میں خیال رکھا جاتا ہے، جو غذا میں پاکیزگی کا خیال گھر میں رکھا جاتا ہے، وہ خیال کسی ہوٹل میں یا کسی اور جگہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس لیے بہت سے جو بیماریاں لوگوں کو لگتی ہیں وہ باہر کے کھانوں سے لگتی ہے۔ تو ایک تو کھانے کے میں احتیاط کریں، باہر کی غذاؤں سے بچیں، اور ہمارے یہاں ایک بڑا رواج ہے کہ مرچ مسالے والی چیز کھانا، تیل کی چیزیں کھانا، اسی طرح جو ہے نا وہ جو ہے فیٹس کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں انسانی جسم پر بڑے برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ متوازن غذا کہ جب انسان کھاتا ہے متوازن غذا تو اس سے اس کی صحت پر اچھے اثرات ہی نہیں مرتب ہوتے، بلکہ وہ وٹامنس ملتے ہیں۔ کیونکہ ہم جب متوازن غذا سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو پسند کرنا، کسی چیز کو ناپسند نہیں کرنا۔ تو جب انسان متوازن غذا کھاتا ہے جس میں ہر طرح کے آئٹمس ہیں، گوشت ہے، دالیں ہیں، چاول ہے، روٹی ہے، ہر طرح کی چیز کھاتا ہے، تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی ہر طرح کی پروٹینز اور ہر طرح کے وٹامنس اس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، پراپر اس کی صحت پہ اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانے پینے میں وقت کا بڑا خیال رکھیں۔ وقت پہ کھانا کہتے ہیں نا، وقت پہ کھائیں وقت پہ سوئیں۔
تو ہم وقت پہ کھانے اور وقت پہ سونے کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسانی صحت جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ورزش کا خیال رکھیں۔ اور ورزش جو ہے بیسیکلی وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سب سے اچھی عادت یہ ہوتی ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز میں وہ واک کرے، تو صبح کی تازگی بھی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، صبح آکسیجن کی مقدار ہوتی ہے، صبح کے وقت جو ہے وہ فریش مائنڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، تو صبح کی ورزش تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ واک کرے۔ واک کا میرا خود تجربہ بھی ہے الحمد للہ، میں جب بھی واک کرتا ہوں تو مجھے ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے، دن بھر میں تر و تازہ رہتا ہوں، دن بھر جو ہے وہ چست و چوبند رہتا ہوں۔ ورزش میں جو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ خاص طور پہ جو واک ہے، واک سے ایک تو یہ کہ جب انسان واک کرتا ہے تو دوران خون اس کا تیز ہوتا ہے، اور دوران خون کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایک باڈی 15 منٹ کہتے ہیں یہ کہ 15-20 منٹ جب واک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دوران خون تیز ہو جاتا ہے، اور اس تیزی کی وجہ سے وہ خون ان جگہوں پہ پہنچتا ہے جہاں پہ عام طور پہ نہیں پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پہ بالوں تک بھی، اور ناخن تک بھی، اور پنجوں تک بھی، اور ایک ایک اعضاء تک پہنچتا ہے جو عمومی روٹین میں خون نہیں پہنچتا۔ یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ایک سیل انسان کا جو ہے متحرک ہو جاتا ہے، تمام انسانی باڈی، انسانی صحت جو ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے۔ اس متحرک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر خون کا دوران جہاں پہنچتا ہے تو وہ چیز جو ہے نا بیماریاں دور ہوتی ہیں وہاں سے، وہ اعضاء، وہ چیزیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ ورنہ یہ کہ عام طور پہ خون نہ پہنچنے کی وجہ سے بیماریاں، مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں آپ کے کان میں سردی کیوں لگتی ہے، اس لیے کہ دوران خون جو ہے یہاں پہ زیادہ نہیں پہنچتا، کم ہوتا ہے۔ ناک پہ بھی یہاں پہ سردی اس لیے لگتی ہے کہ دوران خون جو ہے وہ کم لگتا ہے، کم پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ورزش جو ہے واک جو ہے نا خاص طور پہ بڑی عمر کے لیے، چلیں چھوٹی عمر میں لڑکوں میں تو ورزش کئی طرح کی ہوتی ہے، بھاگ دوڑ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں اور اسپورٹس ہوتی ہے، لیکن ویسے عام طور پہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اپنی ایج کے ساتھ جو ہے نا ایکسرسائز کو ڈیفائن کریں اور ڈیوائڈ کریں وہ۔ تو جناب ورزش میں آپ اسٹریچنگ بھی کریں، ساتھ ساتھ کریں، اپنی ٹانگوں کی، اپنے بازوؤں کی اسٹریچنگ ضرور کریں، اس سے بھی جو ہے مسلس کھلتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے باتھ روم میں جب بیٹھ رہے ہوتے ہیں، کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، زمین پہ زیادہ دیر بیٹھ جائیں، اٹھ کے کھڑے ہوں تو آپ کی ٹانگوں میں کھنچاؤ پیدا ہو ہوتا ہے، مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹرک کریں اپنی ٹانگوں کو، اور اسٹرچ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انہیں ٹانگیں پھیلا کے ورزش کرنے سے آپ کے اس کے اندر جو ہے نا وہ کھنچاؤ کم ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو مطلب ایک تو فریش رکھیں۔ اسٹریس سے بھی بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی ہم اپنے کاموں کے دباؤ کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹریس مینجمنٹ کے کچھ اصول ہیں، ان کو اختیار کریں، اور اپنے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ اسٹریس نہ لائیں۔ اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم کاموں کو ڈسٹریبیوٹ کریں، کاموں کو ہم ڈیوائڈ کریں، اور کام کی پلاننگ کریں، پرائرٹیز بنائیں کہ کون سے کام پہلے ہونے، کون سے کام بعد میں ہونے۔ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں اسٹریس مینجمنٹ۔ اور اسی طرح کھانے پینے میں بتا رہا تھا کہ میں بیلنس جو ہے فوڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ دودھ کا استعمال لازمی ہو، مثال کے طور پہ اس طرح کی چیزیں ہیں، فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، یہ خط آپ خود سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔ تو اس میں ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ صحت کی بہتری کے لیے کہ آپ اپنے جو ہے نا فیملی کو ٹائم دیں، آپ غلط راستوں سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں، فیملی کو ٹائم دیں۔ فیملی اور رشتہ داروں سے انسان کا خون بڑھتا ہے۔ کسی نے بات کہی تھی، اچھی لگی تھی مجھے، انسان کے صحت پہ اچھے دوست بنائیں، دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں، تو دوستوں سے بھی بڑا اچھا پڑتا ہے۔
اسی طرح جو ہے وہ اچھی بات یہ ہے کہ دین کے راستہ اختیار کریں. دیکھیں جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا ان کی سوچ بھی دین والی ہوتی ہے. اور آپ یاد رکھیں جس کی جو دین کی سوچ رکھے گا، خوف خدا ہوگا، تو وہ پھر غلط راستوں سے بچے گا، غلط کاموں سے بچے گا، غلط چیزوں سے بچے گا. وہ جو ہے نا اس کی سوچ بھی منفی نہیں ہوگی. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہوگا تو نماز بھی ایک الگ چیز ہے، اچھی چیز ہے کہ اس سے بھی انسان کے ایک ورزش ہوتی ہے. 5 ٹائم جو نماز پڑھتا ہے تو اس سے بھی اس کی ورزش ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اس سے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ ورزش کرے انسان. اور تو اچھا خیر چلے، اہم بات یہ ہے کہ خوش رہیں، خوش رکھیے، خوش رہنے دیجیے. یہ ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے اوور آل صحت پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں تو وہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا، کسی کو تنگ نہ کرے تو آپ کو بھی تنگ نہیں کرے گا. اس طرح کے بہت سارے اصول ہیں جو کہ صحت پر اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی صحت کے حوالے سے دیگر امور پہ انشاءاللہ چینل پہ. اجازت دیجیے. انتخاب منصوری کو. اللہ حافظ.